صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج نومبر کی 7 تاریخ ہے اور ذی القعدہ 1430 کی 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دو آیتیں ہیں، گزشتہ آیات سے ان کا ربط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران کی شروع کی یہ تمام آیتیں نجران کے نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ تو اکثر مفسرین نے اس آیت کو بھی انہی سے متعلق مانا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ اس آیت میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہے کہ قل، اے نبی آپ کہیے، لیکن نبی کس سے کہیں؟ وہ آڈینس کون ہے؟ وہ مخاطب کون ہیں؟ وہ نصارہ ہیں، نجران کے نصارہ ہیں۔ ممکن ہے کہ خصوصی طور پر یہ آیت ان کو خطاب کر رہی ہو، لیکن عمومی مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو کبھی بھی کہیں بھی کسی زمانے میں بھی پیغمبر اسلام کا خواہ وہ امتی ہو یا نہیں ہو، اگر وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ محبت خدا کا دعویٰ کافی نہیں ہے، آپ اس کو اللہ کہیں، خدا کہیں، گاڈ کہیں، جب تک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی جائے۔ تو یہ نصارہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو دعویٰ ہے، کلیم ہے، ہر کلیم کے لیے ایک دلیل دینی ہوتی ہے۔ یو ہیو ٹو پروو یور کلیم۔ اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو۔ پیغمبر اسلام کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا، یہ دلیل محبت خدا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت کے معنی کیا ہیں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، محبت اور ارادہ، اور ان دونوں کو اہل لغت نے مترادف یا قریب المعنی مانا ہے، یعنی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ دونوں
الفاظ ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ ارادہ، ڈیزائر اور محبت، یہ دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ انگلش میں جب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو الگ ہوگا، دوسری زبانوں میں بھی الگ ہوگا۔ اتفاق عجیب ہے کہ جب آپ اردو میں کہیں گے تو دونوں الفاظ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، محبت کے لیے بھی، ارادے کے لیے بھی، اور وہ ہے چاہنا۔ ہم ان کو چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کریں؟ تو چاہتے ہیں یہ محبت ہے، چاہتے ہیں کہ ایسا کریں یہ ارادہ ہے۔ تو علامہ طبرسی نے بھی یہ نظریہ پیش کیا ہے، اور وہ جو معروف کتاب ہے جس کا ہم اکثر حوالہ دیتے رہتے ہیں، ان دونوں کتابوں کا اکثر ہم حوالہ دیتے ہیں آپ کو، راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں، جس میں انہوں نے ایک ڈکشنری تیار کی ہے اور بہت ہی معروف ہے، اور تمام علماء اور مفسرین اکثر جو ان کے بعد کے مفسرین ہیں وہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ڈکشنری مفردات القرآن خود اس کتاب کا نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ اور وہ ورڈز جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں کہ قرآن نے کس کس موقع پر کس طرح۔ تو انہوں نے بھی محبت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے، البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبت اور ارادے میں ایک فرق ہے، کہ محبت عام ہے، ارادہ خاص ہے۔ یعنی ہر وہ شے جس کا انسان ہر محبت ارادہ ہے، لیکن ہر ارادہ محبت نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آدمی جس چیز کا ارادہ کرے اس سے محبت بھی کرے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس سے محبت کرے اس کی طرف ارادہ وہ ضرور کرتا ہے۔ خیر، یہ بات کہی، اور اس کے بعد پھر کچھ اور تشریحات ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ عموماً اپنی اس تفسیر میں لغوی بحث پر نہیں جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ گفتگو کو سمپل رکھیں، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں دلچسپ ہوتی ہیں تو اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ علامہ طبرسی نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت ایک طرفہ ہوتی ہے اور دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس آیت میں دو طرفہ محبت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹو سائیڈڈ۔ کبھی انسان کسی سے محبت کر رہا ہے لیکن وہ جو دوسرا آدمی ہے جس سے یہ محبت کر رہا ہے، ان کا محبوب ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ ایک طرفہ محبت ہے۔ ایک ہے دونوں طرف سے محبت۔ یہ جو دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس محبت ہی کی اصل میں اہمیت ہے۔ اس آیت میں دونوں طرف سے محبت کی بات کی گئی، اللہ کی طرف سے محبت اور بندے کی طرف سے محبت۔ تم اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمارے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب محبت کا مطلب ہے ارادہ، تو بندہ تو اللہ کا ارادہ کر سکتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ خدا کے ارادے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نہیں، دونوں جگہ ارادے کا مفہوم یہ ہوگا کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اصل میں ارادہ کرتا ہے اس کی اطاعت کا، اور جب خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے اس کو ثواب عطا کرنے کا۔ اس بات کو ہم نے اس لیے پیش کیا علامہ طبرسی کی اس تشریح کو کہ انہوں نے محبت کا مفہوم یہ بتایا کہ ارادہ، اور ارادہ بندے کی طرف سے ارادہ اطاعت ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور خود اس آیت ہی کے بعد جو دوسری آیت ہے، جو ہم نے دو آیتیں جو ہے پڑھی ہیں، اس میں دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو محبت اور اطاعت میں اتنا قوی تعلق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے
یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے۔ اطاعت کا مطلب یعنی اس کی بات ماننا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا۔ اب وہ چاہے وہ دنیاوی محبت ہو یا معنوی محبت ہو یا مجازی محبت ہو یا حقیقی محبت ہو، محبت کی جو بھی قسم ہے، محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے، یہ اصول ہے، ورنہ وہ محبت ہی نہیں۔ محبت کرنے والا ہر لمحہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں وہ مجھ سے خوش رہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرو تو بس میں ویسا کروں، بلکہ اس سے زیادہ کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں، آپ اس کی بات بھی نہ مانیں۔ یہ دو متضاد امور ہیں۔ اسی لیے خدا سے محبت کرنے کا مطلب ہے خدا کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات کو تسلیم کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ اگر کوئی شخص محبت کر رہا ہے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر اس کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اس کی بات نہیں مانتا اللہ کی، ویسے اللہ سے محبت ہے ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما احب اللہ من عصاه، جو اللہ کی مخالفت کرے اس نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ بالکل انڈرسٹوڈ ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے، فرمایا کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ فرمایا کہ تم اللہ کی مخالفت کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، یقیناً یہ عمل دنیا عمل میں پریکٹیکلی بہت ہی عجیب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہاری محبت اللہ سے سچی ہے تو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ محبت اور اطاعت میں اتنا قوی تعلق ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے کہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو جس سے بھی محبت ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اور اس محبت کا اظہار اسی بات سے ہوگا کہ آپ اس کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ خدا سے محبت، اس کے بعد ہم نے کہا ہم تو رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کرو۔ ہم نے کہا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرو۔ بغیر اطاعت محبت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، پیغمبر سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو۔ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کرو۔ ہونا تو یہی چاہیے نا، جب اب اصول یہ بنا کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کی اطاعت کریں، اصول تو یہ ہے، تو اس اصول کے مطابق ہونا ہی چاہیے تھا کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کرو۔ کہا نہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب چاہے نصارہ سے ہو یا مسلمانوں سے، اگر نصارہ سے ہے کہ بھئی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی پیروی کرو یا اللہ کی اطاعت کرو، پیروی تو نہیں ہوتی اللہ کی، اللہ کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اطاعت کون کر رہا ہے؟ اور یہ تو ان کو دعویٰ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں اللہ کا بیٹا چونکہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور دیکھو ہم عبادت بھی کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت پر ناز بھی کرتے تھے، اپنے تقدس پر ناز کرتے تھے، تو ان سے زیادہ اطاعت پروردگار کون کر رہا تھا ظاہراً؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بھئی اطاعت خدا کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت جتنے بھی فرقے ہیں
دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں وہ کسی خالق کو مانتے ہیں، اور خالق کو مان کے وہ اس کی اطاعت کا بھی اظہار کرتے ہیں اپنے طریقے سے، اسی کو ورشپ کہا جاتا ہے۔ تو ہر انسان ورشپ کر رہا ہے، ہر انسان عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے۔ تو اب کسی سے کہنا کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اس کی اطاعت کرو، میں ہی تو کر رہا ہوں اطاعت، میں تو اللہ کی اطاعت کروں۔ اب اللہ سامنے آ کے نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی یہ میری اطاعت نہیں کر رہا ہے، یہ میں نہیں ہوں جس کو یہ مان رہا ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ دھوکہ کھا گیا ہے، یہ صحیح خدا تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کیسے آ کے سب سے کہے؟ اسی لیے کوئی ویزیبل ایک ایسا وسیلہ سامنے ہونا چاہیے کہ جو ذریعہ بن جائے اطاعت پروردگار کا اور محبت الہی کا، یعنی ذریعہ بن جائے کہ بھئی اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسا کیا؟ اس رسول کی اگر تم نے پیروی کی تو پیغمبر اسلام کی پیروی سے محبت خدا ثابت ہو رہی ہے۔ لہذا یہ واضح ہو گیا کہ حقیقت دین، اصل دین عشق پروردگار ہے، محبت خدا ہے، یہ بنیاد ہے دین کی، مذہب کی، اللہ سے محبت۔ لیکن یہ عشق، یہ محبت، اللہ کی اطاعت ظاہر کیسے ہو، ثابت کیسے ہو؟ تو عشق الہی، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں اس سے پہلے کہ ہم دوسری بات کہیں، کہ عشق الہی، اللہ کا دین اللہ کی نظر میں مقبول ہی نہیں جب تک خالص نہ ہو، پیور نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، بھئی دین ہی تو محبت ہے۔ امام نے فرمایا ہے، یہی چھٹے امام کی پھر ایک روایت ہے، فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین، مذہب، محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ اگر آپ نے کہا اللہ کا دین یعنی اللہ سے محبت، دین محبت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر بعد میں آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ تو دین، ریلیجن نام ہی لو کا ہے، لو، محبت، مگر یہ لو اور یہ محبت خالص ہونی چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ بینہ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص عبادت، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شامل نہ کریں، اس لیے کہ کسی کو شامل کر لیا شرک ہو گیا۔ خالصتاً اللہ سے محبت رکھیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں کوئی اور محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی محبت خالص ہو، اللہ کی محبت حقیقی ہو، اللہ کا عشق واقعی ہو، تب جا کر وہ محبت ہے، اور تب جا کر وہ دین ہے اور ریلیجن ہے۔ اب یہ جو دین ہے اور ریلیجن ہے اور یہ عشق الہی ہے اور یہ محبت پروردگار ہے، ثابت کیسے ہو کہ یہ خالص ہے، پیور ہے، اس میں کسی دوسرے کی محبت شامل نہیں ہوئی ہے؟ اس پہ توجہ کیجئے گا، عجیب ہے یہ مسئلہ۔ جیسے ہی آپ اللہ کی محبت میں کسی کی بھی محبت شامل کریں گے وہ ہو جائے گی غیر اللہ کی محبت۔ غیر اللہ، یا تو اللہ سے محبت کیجئے یا غیر اللہ، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ۔ بہت اہم مسئلے کی جانب ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ غیر اللہ، someone other than اللہ، وہ ہے غیر اللہ۔ غیر اللہ کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب خدا یہ کہتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، تمہیں اس سے محبت کرنی پڑے گی جس سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ رسول۔ ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ ارے ان کی اتباع کرو، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ عشق خالص یہ ہے کہ بس اللہ کا عشق، اس میں رسول اللہ کو کیسے شامل کر لیا؟ کہاں؟
اب توحید یہی ہے کہ جتنی تمہاری محبت اور اطاعت رسول کی بڑھتی جائے گی اتنے ہی تمہاری توحید ثابت ہوتی جائے گی، اور جہاں تم نے رسول کو اگنور کر کے خدا خدا کرنا شروع کیا تو یہیں سے شرک شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک۔ یہ شرک نہیں ہے کہ آپ جائیں رسول اللہ کی تعظیم کریں، آپ جا رہے ہیں قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو روکے اور وہ کہے کہ نہیں ان کی تعظیم نہ کریں، نہیں اس قبر کو نہ چومیں، نہیں پیغمبر اسلام ہم جیسے بشر تھے۔ ابے تم جیسے بشر تھے تو پھر تمہاری اطاعت کا اللہ حکم دے دیتا؟ اگر تم جیسے تھے تو اللہ نے تم سے کیوں کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی، اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ توحید کی طرف جائیں تھرو رسول اللہ کے ذریعے سے۔ اس ذریعے کو ہٹا دیا شرک شروع ہو گیا۔ چونکہ اس ذریعے کو ہٹا دیا نصارہ نے، لہٰذا عیسیٰ کو ابن اللہ ماننے لگے۔ چونکہ اس ذریعے کو ہٹا دیا کفار نے، لہٰذا بتوں کو خدا سمجھ کے پوجا کرنے لگے۔ جب تک رسول اللہ کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھو گے خدا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے شرط لگا دی اگر ہم سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، رسول اللہ کی پیروی اور اتباع کرنی پڑے گی۔ اب پھر وہی بات، رسول کی پیروی اور اتباع اور اطاعت شرط توحید ہے، اور پیروی آپ نہیں کر سکتے جب تک محبت نہ کریں رسول اللہ سے۔ تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ محبت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت شامل نہیں ہو سکتی دل میں، شامل ہو گئی تو وہ ہو گیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، تو ہم پہلے ہی دیکھیں کہ اللہ کا علاوہ ہے کیا مطلب ہے، کون غیر اللہ؟ اگر آپ نے کہا رسول اللہ غیر اللہ ہیں تو مشکل، اس لیے کہ پھر اگر غیر اللہ ہیں تو ان سے محبت کیسی؟ اور نعوذ باللہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا پارٹ ہے، حصہ ہے، استغفر اللہ، وہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ اوریجنلی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اصل مرکز عشق و محبت اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ جس جس سے محبت کا حکم دے اس سے محبت ہی توحید کا اصل حصہ ہے، اور ان سے محبت نہ کرنا اصل میں شرک ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ان سے محبت نہ کر کے کسی اور کی محبت دل میں لے آئے وہ غیر اللہ کی محبت ہے، لیکن رسول کی محبت غیر اللہ کی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی محبت اوریجنلی اللہ ہی کی محبت ہے۔ اب سوچیں کہ جن کی محبت کا خدا خود حکم دے اور اس کو اجر رسالت قرار دے دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ، اب ان کی محبت اصل توحید بن جائے گی۔ تو ایک تسلسل ہے، جب تک آپ رسول کو نہیں پہچانیں گے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے خدا کی محبت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اور رسول کو آپ نہیں پہچان سکتے، ان کو آپ اپنے جیسا کہنا شروع کر دیں گے، ان کی قبر کو چومنے کو شرک کہہ دیں گے، بدعت قرار دینا شروع کر دیں گے، جیسے جنہوں نے نہیں پہچانا حقیقت توحید کو وہ کرتے ہیں، ایسے آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ علی کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے رسول کو نہیں پہچانیں گے۔ تو ایک تسلسل ہے محبتوں کا۔ فاتبعونی، اب آئیے ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا، یحببکم اللہ۔ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی بات کو مانو، ان کی سیرت پہ عمل کرو، ان کی اطاعت کرو۔ جب ایسا کرو گے یحببکم اللہ، اب تم سے خدا محبت کرے گا۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی بھی، آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہاں ایک عمومی محبت ہے اللہ کی، وہ تو اللہ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے،
نہ کرتا تو ہم کو رزق اور یہ روزی اور یہ نعمتیں نہ دیتا. یہ عمومی محبت ہے جو کافر سے بھی کرتا. فرعون سے بھی اللہ نے وہی محبت کی تھی, عطا کرنے کی محبت جو رحمانیت کی بنیاد پر ہے. لیکن وہ محبت جس کا تعلق اس رحمت سے ہے جو رحمت رحیمی ہے, رحمانی نہیں, رحیمی. رحیم اللہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے, رحمان اللہ سب کے لیے. تو اللہ کی محبت عام ہے, اللہ کی محبت خاص ہے. خاص محبت کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, یحببکم اللہ, اللہ کہہ رہا ہم تم سے محبت کریں گے. کوئی ہے یہ کہنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہر آدمی ملے گا آپ کو, ملینز آف پیپل, بلینز ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم کو کوئی ایسا دکھا دے جو یہ کہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے, یہی ثبوت دینا مشکل ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تم یہ ثبوت کیسے دے دو گے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تم وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال ہم عام طور پہ دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں. نماز جو ہے آپ کو ایک فقیہ یا ایک مجتہد یا ایک عالم یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کی نماز ٹیکنیکلی صحیح ہے یا نہیں. Should you repeat your salat? Or your salat is fine, is okay, and is valid. یہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا. لیکن آپ اس سے پوچھیں, was my salat accepted? میری نماز قبول ہو گئی؟ کوئی فقیہ آپ کو نہیں بتائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے خود اپنی پتہ نہیں تو تم کو کیا بتاؤں. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز. امید کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے, یقیناً ایک امید تو ہو سکتی ہے ایک مومن کو, لیکن مومن خوف و رجا کے درمیان ہوتا ہے. اگر امید ہے تو خوف بھی ہے, امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا تو خوف بھی ہے کہ اللہ رد کر دے گا. تو یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے کوئی سند, کوئی ڈاکومنٹ نہیں آتا. ایک ہی صورت ہے کہ اب یہ تمہارے اور خدا کے بیچ میں ہے. اگر تم واقعی رسول اللہ کی صحیح پیروی کر رہے ہو تب بھی تم صرف امید کر سکتے ہو, اس لیے کہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ان کی پیروی کرو. ان کی پیروی کرو گے تو ہماری محبت ثابت ہو گئی. جب ہم سے محبت ثابت ہو گئی تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے. ایک پروسیجر ہے لمبا, لیکن ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ اللہ نے کہا ہے, یہ رسول اللہ نے کہا ہے. یہ ڈاکومنٹ صرف ایک انسان کے پاس تھا, اور اس ڈاکومنٹ کو آج بھی آپ ہر کتاب میں پالیں گے, چاہے وہ شیعوں کی ہو یا اہل سنت کی ہو. ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. حدیث ہے کہ بخاری میں, مسلم میں, تمام صحاح میں, تمام احادیث کی کتاب میں اور تمام تاریخوں کی کتاب میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں عالم اس کو دوں گا. اب یہ کرار غیر فرار کے کچھ روایت میں یہ لفظ ہیں, کچھ روایتوں میں نہیں ہیں. مثلا بخاری نے جو روایت نقل کی اور مسلم نے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان دونوں کتابوں نے اور دیگر صحاح نے, اس میں یہ لفظ کرار غیر فرار کی نہیں ہے. لیکن یہ لفظ ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ حدیث معمولی بات نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نہ آ جائے. وحی الہ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث رسول ہے تو وحی ہے. اور دیگر روایات ہیں, مثلا ایک اور حدیث ہے, حدیث طیر. وقت ملا تو بھی ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے, لیکن اس کے سلسلے میں لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اپنی عداوت کی بنا پر, حالانکہ وہ بالکل صحیح اور بلا شبہ صحیح روایت ہے. لیکن پھر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. یہ والی روایت یحب اللہ و رسولہ, ہم کل علم اس کو دیں گے, پیغمبر فرما رہے ہیں, جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ایسا ہی نہیں ہے اللہ رسول کو تم بھی سب کہتے ہو کہ ہم دوست رکھتے ہیں, نہیں.
اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے. دو طرفہ ڈاکومنٹڈ ایک سند، ایک اعلان قیامت تک کے لیے موجود ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں ہوا. ایسا ہوا ہے. کسی کی محبت کے قبولیت تک کا تو کوئی اعلان ہوا نہیں کہ ہاں بھائی تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو وہ قبول ہے. چہ جائے کہ یہ اعلان کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ تم جو کرتے ہو وہ واقعی تم کر رہے ہو، یہ اعلان بھی ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے. یہ صرف حضرت علی کے لیے. اور جب ایسا ہے تو ایک بات، یہ پیغام جہاں تک پہنچے اور یہ آواز جہاں تک پہنچے، اور جب تک یہ آواز لوگ سنیں، ایک سوال ہے ہر انسان سے، اور خاص طور پہ اس انسان سے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور پیغمبر اسلام کا ماننے والا کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، خدا بھی علی سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اللہ بھی آپ کی طرح ہے کہ جس نے ابھی کسی سے محبت کی، بعد میں کہا او سوری میں نے اس کو پہچانے نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ یہ ایسا نکلے گا، یہ تو بعد میں ٹھیک آدمی نہیں نکلا، میں نے بیکار اس سے محبت کی. کیا اللہ اور رسول بھی ایسا کرتے ہیں کسی سے محبت؟ اللہ بھی کسی سے دھوکہ کھا کے نعوذ باللہ محبت کرتا ہے؟ یا اللہ کی محبت کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا ماضی بھی دیکھ لیا ہے اور اس کا مستقبل بھی مجھ کو معلوم ہے، نہ ماضی میں یہ اللہ کے خلاف جائے گا، نہ فیوچر میں اور مستقبل میں یہ اللہ کے خلاف جائے گا، لہٰذا ہم نے ان سے محبت کا اعلان کیا. اب جو شخص، یہ ہے سوال، ایسے انسان سے جس سے اللہ نے محبت کا کھلے الفاظ میں اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کیا ہے، اس شخص کے مقابلے میں جو آ جائے، اس شخص سے جنگ کرنے جو آ جائے، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اس کے مقابلے میں جو آ جائے، یہ کیسے، آپ کس بنیاد پر اس شخص سے محبت کر سکتے ہیں جو اس کے مقابلے پر آ رہا ہے یا اس سے اظہار دشمنی کر رہا ہے، جس سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں بلا شبہ. تاریخ کے کسی حصے میں ایسا شخص جس کی دشمنی علی سے ثابت ہو جائے، جس کی عداوت علی سے ثابت ہو جائے، کس اعتبار سے آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ نرم گوشہ اصل میں بر بنائے کفر ہو یا شرک ہو یا نفاق ہو. اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، یہ بھی بالکل معتبر حدیث ہے جو صحاح میں موجود ہے، کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن، یا علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مؤمن ہو، ولا يبغضک الا منافق، اور تم سے نہیں دشمنی رکھ سکتا مگر وہ جو منافق ہو. اس لیے کہ علی کی دشمنی یا علی کی محبت اصل میں علی کی محبت اور دشمنی نہیں ہے، اصل میں خدا کی محبت اور دشمنی ہے. حدیث طیر کا وقت نہیں رہ گیا، مختصر صرف اتنا سا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک بھنا ہوا طائر لایا گیا، ایک پرندہ، ہدیہ ان کی خدمت میں. تو آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا، اور چونکہ تنہا سفر کرنا اور تنہا کھانا کھانا مکروہ ہے، تو آپ نے فرمایا، دعا کی کہ پروردگار اَأْتِنِي بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ يَأْكُلُ هَذَا الطَّيْرُ مَعِي، پروردگار تیری نظر میں جو سب سے محبوب بندہ ہے تیرا، اس کو بھیج دے میرے پاس تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو میرے ساتھ کھا سکے. تو اس وقت یہ بھی روایت معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی آئے، انہوں نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ خاتون جو راوی حدیث ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ علی ہیں. تو میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام اس وقت بیزی ہیں، مصروف ہیں، آپ بعد میں آ جائیے. پھر وہ خود دعا کرنے لگی، یا اللہ کوئی میرا آ جائے، کوئی میرا رشتہ دار آ جائے. رسول اللہ نے پھر ایک بار کہا، یا علی یہ پروردگار بھیج دے اس کو جس سے تو سب سے زیادہ اس کائنات میں تو محبت کرتا ہے. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا بھی دل دھڑکا اس کھٹکھٹانے سے. انہوں نے دیکھا تو دیکھا، پھر علی آ گئے، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ بیزی ہیں.
بعد میں آ جائیے گا، کوئی بات نہیں، چلے جاتا ہوں. چلے گئے. اب یہاں دعا کر رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسا آ جائے. یا اللہ کوئی، وہ تمہاری دعا قبول ہوگی کہ رسول کی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. رسول اللہ نے تیسری بار کہا یا اللہ کسی کو بھیج دے. اب جب تیسری بار آیا پھر حضرت علی آئے اور تیسری بار پھر ان خاتون نے کہا کہ بھئی رسول اللہ مصروف ہیں. تو کہا مصروف ہیں اس لیے تو آیا ہوں. کیوں بار بار پلٹا رہی ہے مجھ کو؟ وہ قیامت تک ایسی آواز دیتے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے. وہ جس کو بلا رہے ہیں وہ آ گیا ہے. پیغمبر اسلام نے آواز دی کھول دو دروازہ. اگر اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا تو وہ اب تک آ چکا ہوتا. یہ ہے وہ روایت کہ جو حدیث طیر کہلاتی ہے اور کافی معروف ہے. یہ اس کے بعد اب اللہ نے ایک اور بات کہی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دیکھیں کیسا عدل ہے پروردگار کا. محبت دو طرفہ محبت ہے. تم اللہ سے محبت کرو. جو انسان محبت کرتا ہے تو ثبوت محبت دیتا ہے. تم ثبوت دو محبت کا میرے نبی کی پیروی کر کے. میں بھی تم سے محبت کروں گا. اب مجھ کو بھی ثبوت دینا کہ تم سے میں کیسے محبت کرتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ کی طرف سے ثبوت محبت یہ بنا. واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد کی آیت ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وقت تنگ رہ گیا ہے لیکن ہم جلدی سے اس آیت کو تمام کریں. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو. یہاں کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں یہ نہیں کہا اگر تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو. آپ دیکھیں اس فرق کو. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اتباع یعنی ٹو فالو. اللہ کو کوئی فالو نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کو فالو کر سکتا ہے، اللہ کو نہیں فالو کر سکتا. اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی. فالو کا مطلب یہ کہ کوئی آگے چل رہا ہے اور یہ پیچھے چل رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فالو کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. چونکہ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی لہذا اللہ کی اتباع کے لیے کوئی ایسا ہو کہ جس کی اتباع اطاعت پروردگار قرار پائے اور محبت الہی قرار پائے. اس لیے وہاں پر کہا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو. یہاں پر کیا کہا؟ اطاعت کرو. اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، رسول کی بھی ہو سکتی ہے. اطاعت کا مطلب کیا؟ حکم کو ماننا، انسٹرکشنز کو فالو کرنا. شخص کو نہیں، فرد کو نہیں، بلکہ اس کے انسٹرکشنز کو، اس کو کہتے ہیں اطاعت. تو یہاں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ، یہ قرآن پورا، اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو گئی. لیکن اللہ کو فالو نہیں کر سکتے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. اچھا اب یہاں پر اگر اللہ صرف اتنا کہتا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو کوئی ایسا انسان تھا دنیا میں جو کہتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا ذکر نہیں، لہٰذا ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے؟ نہیں کہہ سکتا نا. اس لیے کہ اور بھی تو آیتیں ہیں نا جس میں ذکر کیا گیا، ایک تسلسل بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. اسی انداز سے، بالکل اسی طرح سورہ نساء کی وہ آیت ہے، معروف آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اولی الامر کی اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت. تو تین اطاعتیں ہیں. اب کوئی نہ کہے تو صرف ایک آیت ہے اولی الامر کے بارے میں، باقی جگہ تو صرف اللہ کی اطاعت یا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. تو کیا ایک آیت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک آیت کافی ہے یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اب اس کے بعد جہاں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات کی جائے اس میں تینوں اطاعتیں شامل ہیں. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی صرف اللہ کی اطاعت کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہ تینوں اطاعتیں شامل ہیں.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کتنا بیوٹیفل اینڈنگ ہے. کا کہہ دو کہ اگر یہ لوگ نہ مانیں، تمہاری پیروی نہ کریں، تمہاری جو ہے اطاعت نہ کریں اور تم سے محبت نہ کریں، تو کہہ دو کوئی بات نہیں، جاؤ مت کرو. اگر روگردانی کریں، اگر ہٹ جائیں، نہ تمہاری بات مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر ان سے کہہ دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں ہیٹریٹ کا لفظ نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو ہیٹ کرتا ہے. کہہ دو پھر اللہ کافروں سے نفرت کرتا ہے. لفظ ہی نہیں ہے نفرت کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کہتا ہے کہ اللہ نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی عمل سے نفرت کر دی ہو سکتا ہے کوئی اچھا عمل کر لیں تو اس وقت محبت پیدا ہو جائے. کہ نہیں، لا یحب، محبت ہی نہیں کرتا. یعنی کوئی سائیڈ ایسا نہیں ہے ان کا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے ان کا، کوئی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو اس قابل ہو کہ اللہ ان سے کبھی بھی محبت کرے. اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا کافروں سے. اور دوسرا لفظ اس لیے استعمال کیا محبت کا کہ چونکہ محبت ہی کا لفظ مؤمنین کے لیے استعمال کر چکا ہے کہ اللہ مؤمنین سے محبت کرے گا اگر وہ رسول سے محبت کریں گے، اور کافروں سے محبت نہیں کرے گا چونکہ وہ رسول سے محبت نہیں کرتے. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گفتگو شروع ہوئی قل ان کنتم تحبون اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو سے شروع ہوئی. بات کہاں ختم ہوئی؟ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی محبت کا مفہوم یہ دیا گیا کہ محبت کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پیغمبر اسلام سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو. جتنا رسول سے تم قریب ہوتے جاؤ گے اتنا تم کو جو ہے تقرب الہی حاصل ہوتا جائے گا. تمہاری محبت بھی قبول ہوگی، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا. اگر نہیں تو پھر وہ تم کو کافر بھی کہے گا اور عدم محبت کا اعلان بھی کرے گا. پروردگار ہم سب کو اطاعت و محبت پیغمبر اسلام کی توفیق کرامت فرمائے، اور اللہ ہم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے محبوں میں، مطیعین اور اتباع کرنے والوں میں شمار فرمائے. صلوات.